اور یہی روشنی یا توانائی انہیں تیز رفتار حرکت، لمبی عمر اور غیر معمولی صلاحیتیں عطا کرتی ہے، اور یہی ان کی فطرت ان کے وقت کو مختلف بناتی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمیں وقت کے اس فرق کا اشارہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے، آج سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ وقت ایک مطلق چیز نہیں۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق خلا، کشش ثقل اور رفتار، ان تینوں چیزوں سے وقت کے گزرنے اور اس کی رفتار متاثر ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے جنات کے وقت کی حقیقت۔ ہمارا گزارا ہوا 1000 سال اور ان کا صرف ایک دن، مگر کیسے؟ ناظرین اکرام، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جنات کا وقت انسانوں سے مختلف کیسے ہے؟ کیا واقعی ان کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیں آج اس حیرت انگیز اور تجسس سے بھرپور موضوع پر بات کرتے ہیں کہ جنات کا وقت انسانوں سے مختلف کیوں ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمیں وقت کے اس فرق کا اشارہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی اللہ زمین و آسمان کے معاملات چلاتا ہے، پھر وہ معاملات ایک دن میں اس کی طرف لوٹتے ہیں، اور وہ ہمارا ایک دن تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت براہ راست جنات کے بارے میں نہیں، مگر وقت کے فرق کی ایک جھلک ضرور دیتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورۃ المعارج میں فرمایا گیا ہے کہ فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جو 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر وقت کا یہ فرق کیا ہے؟ کیا واقعی مختلف مخلوقات کے لیے وقت کی رفتار مختلف ہو سکتی ہے؟ آج سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ وقت ایک مطلق چیز نہیں۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق خلا، کشش ثقل اور رفتار، ان تینوں چیزوں سے وقت کے گزرنے اور اس کی رفتار متاثر ہوتی ہے۔ یعنی ایک انسان جو زمین پر ہے اور ایک جو خلا میں روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہو، دونوں کا وقت ایک جیسا نہیں ہوگا۔ یہی وہ تھیوری اور نظریہ ہے جو قرآنی آیات کی سائنسی وضاحت میں مدد دیتا ہے۔ معزز ناظرین، جنات ایک ایسی مخلوق ہیں جنہیں قرآن پاک میں سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 15 کے مطابق آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا۔ ان کی ساخت انسانوں سے بالکل مختلف ہے، یہ روشنی یا توانائی کی ایک قسم سے بنے ہوئے ہیں، اور یہی روشنی یا توانائی انہیں تیز رفتار حرکت، لمبی عمر اور غیر معمولی صلاحیتیں عطا کرتی ہے، اور یہی ان کی فطرت ان کے وقت کو مختلف بناتی ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم جنات کی طویل عمری پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات سینکڑوں بلکہ بعض اوقات ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ شیطان، جسے ابلیس کہا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جنات کی عمریں اور ان کا وقت ہم سے واقعی مختلف ہے۔ اب ایک اور دلچسپ بات کہ جنات انسانوں کی دنیا میں تو داخل ہو سکتے ہیں، مگر ہم ان کی دنیا میں آسانی سے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مختلف ڈائمنشن یا جہت میں رہتے ہیں،
اور آج کل کی جدید سائنس بھی پیرالل ڈائمنشن جیسے نظریات پر بات کر رہی ہے کہ اس پیرالل ڈائمنشنز کے مطابق ہماری کائنات 10 یا 12 جہتوں اور سمتوں پر مشتمل ہے، اور انسان جن جہتوں سمتوں کو محسوس کر سکتا ہے، ادراک کر سکتا ہے، وہ صرف 4 ہیں: لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور وقت۔ ممکن ہے جنات ایک ایسے جہان یا ایسی ڈائمنشنز میں رہتے ہوں جہاں وقت کا بہاؤ بالکل مختلف ہو، اور اسی کی وجہ سے ان کی عمریں اور ان کا گزرنے والا وقت بھی ہم سے مختلف ہو جاتا ہے۔ کچھ علماء کے مطابق جنات کے لیے ایک دن کا مطلب ہے ان کا مخصوص دائرہ وقت، جو ہماری دنیا کے لحاظ سے کئی صدیوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی لیے جب کوئی جن کسی واقعے کی گواہی دے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تمہارے باپ دادا کو دیکھا ہے، اور جس انسان سے وہ جن بات کر رہا ہو اس کی کئی نسلیں گزر چکی ہوتی ہیں۔ معزز ناظرین، اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا جنات مستقبل دیکھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات کا وقت مختلف ہے، اس لیے وہ ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن واضح کرتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جنات چاہے کتنا بھی وقت دیکھ لیں، وہ صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ چاہے۔ اب ایک اور پہلو بھی دلچسپ ہے۔ جنات کا وقت طویل ہونے کی وجہ سے ان کا تجربہ، مشاہدہ اور علم انسانوں سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ وہ دنیا کے کئی ادوار سے گزر چکے ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے انبیاء اور اقوام کا زمانہ دیکھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جنات علم میں انسانوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اگرچہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ معزز ناظرین، اب ایک اور دلچسپ سوال: کیا انسان بھی وقت کے اس فرق کو سمجھ کر جنات کی دنیا تک پہنچ سکتا ہے؟ سادہ جواب ہے فی الحال نہیں، کیونکہ انسان مادی جسم رکھتا ہے اور وہ فطرتاً محدود ہے۔ جنات توانائی کی مخلوق ہیں، اس لیے وہ ہماری دنیا میں آ سکتے ہیں، مگر ہم ان کی دنیا میں نہیں جا سکتے۔ البتہ روحانیت، مراقبہ یا دیگر خاص عبادات کے ذریعے کچھ صالح اور اللہ کے نیک بندے ایسے مشاہدات حاصل کرتے ہیں جو عام انسانوں کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ انبیاء، اولیاء اور کچھ اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات وقت و فضا سے ماوراء تجربات نصیب ہوتے ہیں، مگر یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص عطا ہوتی ہے، نہ کہ انسان کی اپنی طاقت۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جنات کا وقت مختلف ضرور ہے، مگر وہ بھی مخلوق ہی ہے، محدود اور فنا ہونے والی۔ ان کی عمریں چاہیں ہزاروں سال ہوں، ان کا علم چاہے وسیع ہو، مگر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں جنات سے مرعوب ہونے کی بجائے اپنے خالق پر ایمان، عمل اور تقوی میں پختہ ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں موجود شالیمار باغ کے متعلق ایک بھید اور ایک راز کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔